ایک خاتون کہنے لگی اپنی والدہ سے، کیا آپ بابے کے پاس جاتی ہیں؟ وہ جو اللہ والے ہیں ان کے پاس جاتی ہیں؟ تو میرے لیے کوئی تعویذ لے آئیں۔ ماں نے کہا، کس بات کا تعویذ چاہیے؟ کہا، مجھے اپنے شوہر کو قابو کرنا ہے، بڑا اڑگیل ہے، بڑا سخت مزاج ہے، قابو نہیں آتا۔ میں چاہتی ہوں میرا غلام بن کے رہے، میرے اشاروں پر ناچے، آپ بس مجھے تعویذ لا دیں۔ تو ماں نے کہا، اچھا میں چلی جاؤں گی، پتہ کر کے آؤں گی۔ کچھ دن کے بعد ماں نے کہا، میں نے پتہ کیا ہے، اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، کام بہت مشکل ہے، تو نہیں کر پائے گی۔ بیٹی نے کہا، اماں اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے تو میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں، مجھے آپ بتائیں۔ ماں کہنے لگی، مشکل کام ہے، مجھے لگتا ہے تو نہیں کر پائے گی۔ کہا، نہیں نہیں میں کر لوں گی، آپ بس مجھے بتائیں۔ ماں کہنے لگی، یہ جو ہمارے گھر کے پیچھے جنگل ہے، اس میں درندے بھی ہیں، یہاں سنا ہے ایک شیر بھی آتا ہے، اس شیر کے سر کے چند بال چاہیے۔ وہ تعویذ جب بنایا جائے گا تو وہ شیر کے بالوں سے اس کو باندھیں گے، پھر وہ اثر کرے گا۔ جا، اگر لے کر آ سکتی ہے تو لے آ۔ خاتون کہنے لگی، یہ کام تو میں کر لوں گی، کہہ کے چلی گئی جنگل میں، کیونکہ جنگل کے قریب ہی رہتی تھی اور جنگل ان کے لیے کوئی اجنبی بھی نہیں تھا۔ اس کو پتہ تھا اس جگہ شیر آتا ہے، گوشت لے کر گئی، وہاں ڈال دیا، چھپ کر دیکھتی رہی، تو کچھ دنوں بعد شیر آیا اور گوشت کھا کر چلا گیا۔ وہ گوشت ڈالتی رہی اور پھر ڈالتی رہی اور ڈالتی رہی، شیر آتا، گوشت روز کھا کر جانے لگا، روزانہ آتا اور گوشت کھا کر جاتا رہا۔ پھر یہ اس کے سامنے آ کر ڈالنے لگی، یہ اس کو دیکھتا لیکن کچھ نہ کہتا۔ خاتون اس کے اور قریب ہوئی اور قریب ہوئی اور قریب ہوئی، یہاں تک کہ یہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور پھر بھی شیر سر جھکا لیتا۔ ایک دن اس نے موقع پا کر کینچی سے چند بال کاٹ لیے اور خوشی خوشی دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آئی۔ ماں جی یہ دیکھیں، میں نے شیر کے بال کاٹ لیے، بس اب مجھے تعویذ لا کر دیں، اب میرا کام ہو جانا چاہیے۔ ماں نے کہا، اچھا؟ ماں نے کہا، تو خود لے کر آئی ہے؟ ماں نے کہا، کیسے لائی ہے؟ اس نے پھر پوری سٹوری سنا دی۔ ماں نے کہا، اب بھی تجھے کوئی تعویذ چاہیے؟ اس نے کہا، کیا مطلب؟ ماں نے کہا، سن سن میری بیٹی، تیری توجہ سے، تیرے خلوص سے، تیری محبت سے، تیری خدمت سے ایک وحشی درندہ تو نے اس پر قابو کر لیا، وہ سر جھکا کر تیرے آگے کھڑا ہو گیا، اور اگر یہی کام تو اپنے شوہر کے لیے کرے، اسے وقت دے، اس کی خدمت کرے، اس کا خیال رکھے، اسے پیار کرے، تو تیرا شوہر خود بخود تیرے قابو آ جائے گا، تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور میں عرض کروں، یہی نسخہ ہے کہ جس سے شوہر قابو آ جاتا ہے، صرف توجہ سے، پیار سے، خلوص سے، مسکرا کر دیکھنے سے، مسکرا کر ویلکم کرنے سے۔ جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہیں اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہیں، اور بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بنانے کے چکر میں خود غلام کی بیوی کہلاتی ہے۔ اب یہ فیصلہ عورت نے کرنا ہے کہ ملکہ بننا ہے یا غلام کی بیوی کہلانا ہے۔